الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین، نماز کے متعلق مسائل میں آج گفتگو کریں گے اذان کا جواب دینا۔ اس مسئلے میں کیا کیا ہے، مطلب کن حالتوں میں اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے، کن حالتوں میں نہیں دینا ہے، اور اس کے مسائل کیا ہے، اس سے آج گفتگو ہوگی۔ اذان کا جواب دینا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کے کہے ہوئے الفاظ کو دہراتا ہے اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتا ہے تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اذان کے جواب دینے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کے جواب دینے کا اہتمام کریں۔ آئیے ان کے کچھ مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ اذان مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد جواب دینا۔ ایک ہے کہ اذان جیسے کلمات ہو رہے ہو ان کلمات کا جواب دیتے رہنا، جیسے مؤذن اللہ اکبر کہا تو دہرانے والا یا سننے والا یہ کہے کہ اللہ اکبر۔ ایک یہ ہے، ایک یہ کہ اذان مکمل ہو چکی ہے، پورے مکمل ختم ہو گیا، اب جا کر کوئی چاہے کہ ہم اذان کا اکٹھے جواب دے دیں تو ایسا دینا کیسا ہے؟ مسئلے کی روح سے کہتے ہیں اولا اور افضل تو یہی ہے کہ اذان کا جواب ہر کلمات سے جیسے مؤذن کہے ویسے ہی ان کلمات کو دہرایا جائے، یہی افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اکٹھے دینا چاہے اذان کے ختم ہونے کے بعد تو امید ہے کہ اس کو بھی اذان کے جواب دینے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 2، کن حالات میں اذان کا جواب دینا منع ہے؟ تو فقہا نے 8 حالات ایسے لکھے ہیں جس میں اذان کا جواب دینا ممنوع ہے۔ نمبر 1، حالت نماز کے اندر۔ نمبر 2، جمعہ و عیدین کے خطبے کے دوران اگر اذان ہو رہی اس وقت اذان کا جواب نہیں دینا ہے۔ نمبر 3، نماز جنازہ کے دوران۔ اسی طرح سے نمبر 4، دینی تعلیم وغیرہ کا جو سلسلہ چل رہا ہو اس کے دوران بھی اذان کا جواب دینا منع ہے۔ اسی طرح سے نمبر 5، ہم بستری کرتے وقت۔ نمبر 6، غسل خانہ میں۔ نمبر 7، پیشاب کرتے ہوئے۔ نمبر 8، قضاء حاجت کے وقت۔ یہ 8 مقامات ایسے ہیں، 8 حالتیں ایسی ہیں جس میں اذان کا جواب دینا منع ہے۔ دوران تلاوت اذان کا جواب دیا جائے گا یا نہیں؟ اب اس میں 2 صورتیں نکلیں گی۔ ایک یہ کہ آپ تلاوت قرآن جو کر رہے ہیں وہ تو مسجد کے اندر کر رہے ہیں، تو اگر آپ جس مسجد میں اذان ہو رہی ہے اسی مسجد کے اندر تلاوت کر رہے ہیں تو پھر آپ کے تلاوت کو موقوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تلاوت کو جاری رکھیں، اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اذان کا جواب دے دے یہ مستحب عمل ہے، مستحب یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے۔ دوسری بات کہ آپ گھر میں تلاوت کر رہے ہیں پھر اذان ہوئی تو گھر میں تلاوت کرنے میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یعنی آپ جس محلے میں آپ جس جگہ نماز پڑھنے جاتے ہیں اس جگہ کے علاوہ سے تو آواز نہیں آ رہی۔ اگر علاوہ سے آواز آئے گی تو پھر اس کا جواب دینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ اپنے قرآن کریم کی تلاوت کو برقرار رکھیں۔ لیکن ہاں جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں یعنی آپ کے محلے کی مسجد وغیرہ ہے تو پھر وہاں کے اذان کا جواب دیا جائے گا۔ اسی طرح سے وضو کے دوران آپ وضو کر رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے تو وضو کے دوران بھی اذان کا جواب دیا جائے گا۔ کھانا جب آدمی کھاتا ہے تو اس کے دوران اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں۔ اسی طرح سے کوئی شخص اذان سے پہلے دعا میں مشغول ہے، اب اذان ہونے لگی تو اب وہ کیا کرے، دعا میں مشغول ہی رہے یا اذان کا جواب دے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دعا کو منقطع کر دے، ختم کر دے، پھر اذان کا جواب دینا شروع کر دے، اس لیے کہ اذان کے جواب دینے کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اقامت کا جواب دیا جائے گا یا نہیں؟ جس طرح سے اذان کا جواب دینا مسنون مستحب عمل ہے اسی طرح سے اقامت کا جواب دینا بھی مستحب ہے۔ جواب دینے کیا صورتیں ہوں گی؟ جو الفاظ مؤذن یا مکبر کہے گا بعین ہی وہی الفاظ کو دہرانا ہے،
اس کو جواب کہتے ہیں، جواب دینا۔ لیکن دو الفاظ ایسے ہیں جس میں کچھ فرق ہے، مطلب کہ جو الفاظ مؤذن یا مکبر کہے گا اسی کو نہیں لوٹانا پڑے گا، بلکہ علیحدہ سے اس کی جگہ پر کوئی دوسرے لفظ استعمال کرنا ہے، دوسرے کلمات کہنے ہیں۔ جیسے مثلا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں اذان کے جواب دے یا اس طرح سے اقامت میں ہو تو وہاں پر حی علی الصلاۃ کے بجائے لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ چیزیں جواب میں پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح سے اگر قد قامت الصلاۃ کہے تو اس کے اندر ہے کہ اقامہ اللہ و ادامہ، یہ الفاظ استعمال کیا جائے جواب میں اس کے۔ الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں اگر اس کا جواب کیا دینا ہے، حدیث سے اس کی کوئی صراحت موجود نہیں، لیکن بعض سلف سے یہ منقول ہے کہ جب الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے تو اس کے جواب میں صدقت و بررت کہتے ہیں۔ تو یہ ہے اذان کے متعلق کچھ مسائل اور اس کے جواب دینے کا جو طریقہ ہے، کن حالات میں جواب دینا ہے، کن حالات میں نہیں دینا ہے، ان مسائل کو اچھی طرح سمجھے اور اس کی فضیلت کو پیش نظر رکھے اور مکمل طور پہ اذان کا جواب دینے کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔